ناظرین و سامعین، یہ آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ کی گواہی کے مضمون پسماندگی اور جمہوریت کے متعلق ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو انتشار، کنفیوژن اور بدنظمی ہے، اس کے بارے میں کئی سوالات ابھرتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جنہوں نے ہماری سوسائٹی کو ترقی کے بجائے تنزلی کی جانب موڑ دیا ہے۔ 1947 سے اب تک ہم نے کئی سیاسی نظاموں کا تجربہ کیا، ان میں بنیادی جمہوریت، آمرانہ حکومتیں اور جدید جمہوری نظام شامل ہے۔ ایوب خان کے زمانے میں پیر علی محمد راشدی نے انہیں بادشاہ بننے کا مشورہ بھی دیا تھا۔ اگر ایوب خان اس پیشکش کو قبول کر لیتے تو ہم بادشاہت کے تجربے سے بھی مستفید ہو جاتے۔ لیکن جب ہم پاکستان میں جمہوریت کے نفاذ اور اس کی ناکامی کے اسباب تلاش کرتے ہیں تو اس میں ہمیں معاشرے کی پسماندگی نظر آتی ہے۔ اگر پسماندگی کے الفاظ پر غور کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا معاشرہ کہ جس کے سماجی، معاشی اور سیاسی ادارے اپنی افادیت کھو کر شکست خوردہ اور خستہ ہو کر ختم ہو چکے ہیں اور ان میں نئے حالات سے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رہی ہے۔ لہٰذا پسماندگی سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر معاشرے کا دیوالیہ پن، مثلاً ہماری ذہنی ترقی میں جو ادارے اور روایت شامل ہیں ان میں جاگیرداری، قبائلی نظام، مذہبی فرقہ پرستی اور سماجی طبقاتی نظام شامل ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک پسماندہ معاشرے میں اگر کسی ترقی یافتہ اور جدید نظام کو لا کر نافذ کیا جائے تو پسماندہ معاشرہ ان کو اپنے اندر ضم کر کے انہیں اور بھی زیادہ پسماندہ کر دیتا ہے۔ یہی صورتحال ٹیکنالوجی کی ہے۔ پاکستان میں تمام جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ جن ملکوں میں اس ٹیکنالوجی کی ایجاد ہوئی اور اس کو فروغ دیا تو اس کے ساتھ ہی ان کی ذہنی ترقی بھی اس میں شامل تھی۔ ہم نے چونکہ اس ٹیکنالوجی کو ایجاد نہیں کیا بلکہ ترقی یافتہ ملکوں سے حاصل کیا ہے، اس وجہ سے ہم اس کا وہی استعمال کر رہے ہیں جو ہمارے پسماندہ ادارے اور روایت چاہتے ہیں۔ مثلاً اگر پاکستان میں ٹی وی چینلز کے پروگراموں کا تجزیہ کیا جائے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پروگرام نہ تو ہمارے شعور میں اضافہ کر رہے ہیں اور نہ ہی ہماری تعلیم کو بہتر بنانے میں ہم اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں۔ اکثر پروگراموں کی نوبت انتہائی واہیات اور بے معنی گفتگو پر مبنی ہوتی ہے۔ خبروں میں بین الاقوامی حالات کے بارے میں نہ تو کچھ بتایا جاتا ہے اور نہ ہی تبصرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس خبروں کا ایک بڑا حصہ سیاستدانوں اور کھلاڑیوں کی شادیوں اور ولیموں کے بارے میں ہوتا ہے۔ یہی پالیسی اخباروں کی ہے کہ جن میں کالم نگار بھونڈے اور سطحی مذاق سے لوگوں کو دلچسپی فراہم کرتے ہیں یا جذباتی زبان لکھ کر لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں۔ اسی ذہنیت کا اظہار کمپیوٹر کے استعمال بھی ہے کہ جس میں فیس بک اور دوسرے ذریعے سے لوگ اپنی ذات کو ابھارتے ہیں یا پھر میڈیا کو فرسودہ رسم و رواج کو قائم رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی لوگوں کو باشعور بنانے کے بجائے ان میں جہالت اور فرسودگی کو پیدا کر رہی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم جمہوریت اور اس کے اداروں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدان اور حکمران طبقے جمہوری نظام کو عوام کی فلاح و بہبود کے بجائے اپنے اقتدار اور مراد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مثلاً کبھی کہا جاتا ہے کہ ملک میں پارلیمانی طرز کی جمہوریت ہونی چاہیے، کبھی کہا جاتا ہے کہ ملک کے لیے صدارتی نظام حکومت سب سے اچھا ہے۔ پاکستان نے ان دونوں کا تجربہ کیا اور اس کو ناکامی سے واسطہ پڑا۔ پاکستان میں جمہوریت کی ناکامی کی وجہ اس کی سماجی پسماندگی ہے، کیونکہ یورپ میں جب جمہوری اداروں کا ارتقاء ہوا تو وہاں سے جاگیرداری نظام کا خاتمہ ہوا جس نے عمرہ کی بالادستی کو ختم کیا۔ عوام میں تعلیم کا فروغ ہوا جس کی وجہ سے ان میں سیاسی شعور آیا۔ سیاسی پارٹیاں کسی ایک نظریے پر قائم رہی
جیسے قدامت پسند یا لبرل پارٹی تو اپنے نظریات کے تحت سیاسی نظام کو مستحکم کرنا چاہتی تھی۔ انتخاب میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے اپنے منشور کے ذریعے قائل کرنا چاہتی تھی۔ مذہب کے معاملے میں سیاست کو غیر جانبدار بنایا گیا۔ جمہوری اداروں اور روایتوں پہ ارتقاء یورپ کے ملکوں میں کئی صدیاں گزرنے کے بعد پختہ ہوا۔ پاکستان میں ہم نے یہ ترقی یافتہ اور پختہ جمہوری ادارے ایک ایسے معاشرے میں رائج کرنے کی کوشش کی جہاں جاگیردارانہ نظام ماں اپنی روایت کے قائم ہے، سجادہ نشینوں اور پیروں کے خاندانوں کا روحانی اثر ہے، عوام کی اکثریت ان پڑھ اور جاہل ہے، قبائل اور برادریوں کی تعصبات موجود ہیں، فرقہ پرستی اور مذہبی جذبات سیاست کا حصہ بن چکے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کا نہ تو اپنا کوئی نظریہ ہے نہ ہی کوئی پروگرام، وہ اقتدار میں آنے کے بعد اختیارات کیسے استعمال کریں گے؟ لہٰذا سیاسی جماعتیں ایسے امیدوار منتخب کرتی ہیں کہ جن کا تعلق کسی جاگیردار خاندان سے ہے یا قبیلے یا برادری سے ہو اور جو اس بنیاد پر ووٹ حاصل کر سکیں۔ جب کوئی بھی سیاسی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی مراعات کو کیسے محفوظ کیا جائے۔ مثلا زرعی اصلاحات کی مخالفت کی جاتی ہے، زرعی ٹیکس کا نفاذ ناممکن بنا دیا جاتا ہے، اشرافیہ اور حکمران طبقے کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی جاتی ہیں۔ اقتدار میں آنے والی ان پارٹیوں کو عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، یہ اپنے اقتدار کو جمہوریت کے نام پر مستحکم کرتی ہیں۔ اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم اس ملک میں حقیقی جمہوریت کو قائم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک ملک پسماندگی سے نہیں نکلے گا، یہ جاگیردارانہ قبائلی اور برادری کا نظام ختم نہیں ہوگا، جمہوری ادارے بھی پسماندہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب تک لوگوں کی ذہنی ترقی نہ ہوگی، تعلیم کے ذریعے ان میں نئے خیالات اور افکار کو پیدا نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ہمارے معاشرے میں اس کا سیاسی نظام اور اس میں موجود ٹیکنالوجی ہمیں اور پسماندہ کرتی رہے گی۔